ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، علوم دینیہ کے اساتذہ و طلباء، عزیزان ملت، معزز خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر پچھلے کئی دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ موضوع شان سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے، اور آپ کی ذوات مقدسہ پر کیے جانے والے ناروا اعتراضات اور مطاعن اور غلط اتہامات کا جواب دینا بھی مقصود ہے. اور اسی ضمن میں تصور امامت و خلافت کی وضاحت بھی ہم نے کی ہے، اور پچھلی دو نشستوں سے ہماری گفتگو خلافت راشدہ کے حوالے سے اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا، ان کی خلافت راشدہ کو نہ صرف حق تسلیم کرنا برضا و رغبت، بلکہ ان کی تعریف کرنا اور انہیں امت کے لیے آئیڈیل قرار دینا، اور ان کے دور کو قرآنی وعدہ کے مطابق خلافت حقہ قرار دینا، یہ سارے ضروری پہلو اسی گفتگو کے حصے کے طور پہ شامل ہیں. پچھلی دو نشستوں میں ہمارا جو موضوع سخن تھا وہ تھا کہ خلافت کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے حق میں کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی. صحیح یعنی بلکہ اصح، ارجح اور اثبت قول جو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے اور احادیث نبویہ سے اور پھر صحابہ کرام کے مبارک اقوال سے اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کثیر فرمودات سے اور آپ کے ارشادات سے اور نہج البلاغہ کے خطبات سے یہ بات بغیر شک و شبہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عدم وصیت اور عدم استخلاف تھی. آپ نے نہ کسی کو صریحاً اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، نہ کسی کے حق میں وصیت فرمائی، اور نہ ہی کوئی
ایسا واضح اور صریح اپنے بعد کی خلافت کی تعیین اور تقرر کے سلسلے میں اعلان فرمایا۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پر روشنی ڈالی، اور ہماری آج کی گفتگو بھی انشاءاللہ تعالی اسی سلسلہ کا تسلسل ہے، اسی موضوع کا، اور ساتھ ہی پھر ہم اس سے ریلیونٹ جو اگلے دلائل ہیں اس موضوع کے متعلقات کے طور پہ وہ بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ کل میں نے جو آخری 2 حوالہ جات نہج البلاغہ سے پیش کیے، تو نہج البلاغہ کے بہت سے نسخے پائے جاتے ہیں۔ ایران میں بھی نہج البلاغہ طبع ہوتی رہتی ہے، اور مصر میں بھی طبع ہوئی، اور نہج البلاغہ کے قدیم نسخہ جات بھی ہیں اور جدید طبع کے نسخہ جات بھی ہیں۔ خود ہمارے پاس میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ذاتی مطالعہ میں جس نہج البلاغہ کے نسخہ کو میں نے پڑھا تھا اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ 106 برس پہلے کا، آج سے 106 برس پہلے کا نسخہ، یعنی 1324 ہجری کا مطبوعہ ہے وہ نسخہ تہران کا، حاج علی نقی فیض الاسلام کی فارسی ترجمہ اور شرح کے ساتھ۔ تو کچھ نسخے قدیم ہیں، کچھ جدید ہیں، کچھ ایران کے مطبوعہ، کچھ مصر کے مطبوعہ، تو اس میں خطبات کے نمبر بعض نسخوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو آخری 2 جو حوالے میں نے کوٹ کیے، تو میں آج یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ میں ان کی طبع بھی واضح طور پہ سمجھا دوں۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص، موسٹلی میں نے دیکھا شیعہ حضرات جو علماء اور واعظین اور ذاکرین ہیں، ان کے پاس اکثر اہل علم کو چھوڑ کر جو عربی میں مطالعہ کرتے ہیں کتب کا اور فارسی میں مطالعہ کرتے ہیں کتب کا، ان کو چھوڑ کر بالعموم جو علماء، واعظین، خطباء، ذاکرین، ان کے پاس پاکستانی نسخہ ہوتا ہے اور اردو ترجمہ ہوتا ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا۔ جہاں بھی میں نے معلوم کیا تو ان کے پاس وہی ایک ہی نسخہ ہوتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور نہ نسخہ ہوتا ہے، نہ کوئی شرح ہوتی ہے، نہ قدماء کی، نہ جدید علماء کی۔ اب ممکن ہے کسی کے پاس کوئی اور نسخہ ہو، میں نے خطبہ نمبر کچھ اور بتایا ایک اور طبع سے، تو وہ بعض اوقات ایسا مغالطہ پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ یہ تو اس خطبہ نمبر میں یہ عبارت ہی نہیں ہے۔ ہر چند کہ اس کا امکان کم ہے کہ جب میں پوری کی پوری عبارت خطبے کی پڑھ کے اور اس کی تفصیلات، پھر اس کی شروع خود شیعہ محققین اور علماء کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں، تو اس امر کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کچھ ریفرنس کو غلط کہا جائے، مگر طبع کا بتانا ضروری ہے تاکہ مغالطہ پیدا کرنے کا بھی امکان نہ رہے۔ تو مثلا میں نے جو یہ حوالہ پیش کیا تھا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی خلافت اور امامت کا معنی اور مفہوم اور اس کا جواز اور اس کا استدلال پیش کیا اپنے اس خط میں جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی طرف لکھا۔ تو اس خط کے لیے میں نے بیان کیا تھا کہ خط نمبر 6 ہے، وَمِن کتاب لہو علیہ السلام الی معاویہ، یہ عبارت تھی انہو بایعنی القوم الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، اور جا کے یہ عبارت میں نے ختم یہاں پر کی تھی کہ جس میں مولا علی شیر خدا نے لکھا کہ خلافت کا تعین کرنا، کسی کو خلیفہ بنانا،
کسی کو امام مقرر کرنا، یہ صرف انما کلمہ حصر ہے، صرف اور صرف شورا کا حق ہے، یعنی شورا ہی کسی کو خلیفہ اور امام نامزد کرتی اور مقرر کرتی ہے، اور شورا مشتمل ہے صحابہ کرام پر جو مہاجرین اور انصار ہیں۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اگر صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی شورا کسی ایک شخص پر اجماع کر لے، جمع ہو جائے، ان کا اتفاق رائے ہو جائے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اسے وہ امام کہہ دیں کہ یہ ہمارا امام ہے، اس کو امام کا ٹائٹل دے دیں، تو اللہ کی طرف سے بھی وہی خلیفہ اور امام ہوتا ہے۔ میں کل کے اس ریفرنس کو ریپیٹ کرتے ہوئے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو ریفرنس میں نے دیا ہے اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کی اس وضاحت سے جو نہج البلاغہ کے آپ کے خط نمبر 6 میں ہے، یہ بات بغیر شک و شبہ کے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ امامت و خلافت ہرگز کوئی منسوس شے حضرت علی شیر خدا کے نزدیک نہیں تھی، نہ یہ منسوس منصب تھا اور نہ یہ منصب مبنی بر وصیت رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منصب شورائی تھا، اور انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی شورا کے تقرر اور تعین سے خلیفہ اور امام مقرر ہوتا تھا، اسی کو مولا علی شیر خدا نے اپنی دلیل بنایا۔ اب یہ جو ریفرنس دیا میں نے، یہ بھی اور اس کے علاوہ دوسرا ریفرنس بھی دیا تھا جس میں میں نے عرض کیا کہ آپ نے خطبہ دیا ہے فی استنفار الناس الی اہل الشام، اور یہ خطبہ نمبر 33 میں نے کوٹ کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی خلافت کو میں نے تسلیم کر لیا اور بیعت کر لی، ہم راضی ہو گئے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر، اور ہم نے اللہ کا امر سمجھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا، چونکہ اللہ کی قضا اور اللہ کا فیصلہ ہے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات جھوٹی منسوب نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کی تصدیق کی ہے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے حق میں وصیت کی گئی تھی خلافت و امامت کی، تو یہ جھوٹ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کذب منسوب کرنا ہوگا، اور میں سب سے پہلا رسول کی تصدیق کرنے والا کیسے رسول پر جھوٹ بول سکتا ہوں معاذ اللہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنا ان کی مقدم ہے، اور میرے گلے میں حضرت ابو بکر پر اجماع امت کے ہو جانے کے بعد اور ان کے ہاتھ پر انصار اور مہاجرین صحابہ کی بیعت کر لینے کے بعد اب یہ میثاق میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جیسے گردن میں پٹا آ جاتا ہے، فی عنقی لغیری۔ یہ دو فرمودات مولا علی شیر خدا کے، ایک بصورت خطبہ اور ایک بصورت خط، اس نے خلافت راشدہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، تینوں کی خلافتوں کو واضح طور پر، قطعی طور پر حق ثابت کر دیا، اور پھر مولا علی شیر خدا نے خلافت و امامت کی حقیقت کو بھی بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔